اسی طرح یہ شریعت ہے. ہم بھی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ 4 ائمہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، کیوں ایک ہی کافی تھا نا. بڑے ولیوں نے بھی ہم سے سوال کیے، جانے دو یار. آج سن لو، 4 ائمہ کرام کو حضور نے جو شریعت کا فیض دیا، لطیفہ نفس کے 4 جزوں سے دیا. ہر امام کو ان کے کسی نہ کسی ایک لطیفہ نفس کے جزے سے شریعت کا فیض ہوا ہے. امام ابو حنیفہ کو نفس مطمئنہ سے فیض ہوا، لہٰذا وہ اماموں کے امام ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، چاروں ان کے الگ الگ شریعت ہی الگ الگ، شریعت ہی الگ الگ ہو گئی، کیونکہ حضور کے نفس کے 4 جزے ہوئے نا، تو ہر ایک جزے نے ہر ایک امام کو تعلیم دی. ہر ایک جزے نے، جس جزے میں جتنی طہارت ہوئی اس امام کو اس طہارت کا ہی شریعت ملی. اس کو اس کی ملی تو اس میں اتنی طہارت رہے گی اس کی شریعت میں. اس کو اگلے والے جزے سے فیض ہوا، یعنی فرض کیا کہ لطیفہ نفس کے لوامہ سے فیض ہوا، تو اس کے اندر وہی رنگ غالب ہوگا، وہی رنگ غالب ہوگا. اور جس کو مطمئنہ سے فیض ہوا امام ابو حنیفہ کو، تو وہاں پر کیونکہ مکمل پاک ہے لہٰذا وہ تقوی کی بات کریں گے، یعنی درجہ کمال تک پہنچ گیا نفس. لہٰذا 4 شریعت کے مصلح اس لیے ہوئے کہ حضور کے نفس کے 4 جزوں سے مختلف شریعت کے فیض ہوئے. جھٹلائے کوئی جس میں دم ہے. اچھا، اب یہ تم نے دیکھا ہوگا دنیا میں کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے زیادہ تر پاکستان ہندوستان میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ کی جو تقلید تھی شریعت کی وہ خاص لوگوں کے لیے تھی. خاص سے مراد ہے اولیاء اکرام کے لیے تھی. اس خطے میں اولیاء اکرام آئے، ان کی وجہ سے لوگ بھی حنفی ہو گئے. اصل بات یہ تھی، ان کی وجہ سے لوگ بھی، ہاں، ورنہ امام ابو حنیفہ کا تعلق عراق میں تھا، عراق میں تو کوئی حنفی نہیں ہے. ان کی تعلیم خاص لوگوں کے لیے تھی نا، جو تقوی والے جن کو بننا تھا، ہاں، ان کے لیے تھی. تو زیادہ تر جو اولیاء کرام تھے ان کی تقلید کی انہوں نے. تو ولیوں کی وجہ سے اب اگر خواجہ صاحب کا کوئی مرید ہے، وہ خواجہ صاحب اس سے یہی کہیں گے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو. ٹھیک، ولیوں نے جس کی تقلید کی ان کے مریدوں نے بھی اسی کی تقلید کی. لہذا اس خطے میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کا جو خطہ ہے، اس خطے میں امام ابو حنیفہ کے مقلد زیادہ ہیں. عرب میں نہیں، عرب میں آپ کو ملیں گے مالکی مل جائیں گے، احمد بن حنبل کے ماننے والے مل جائیں گے، احمد بن حنبل. اب آپ کہیں گے کہ کسی بھی امام کو پکڑ لو، صحیح تو ہے، لیکن تم کو یہ نہیں پتا کہ اس کا فائدہ اور فیض کیا ہے. اصل بات یہ صحیح تو ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کی تقلید کس کے لیے ہے یہ بھی دیکھ لیں. امام مالک کی جو تقلید ہے وہ کس کے لیے ہے یہ بھی دیکھ لیں. جب 4 ہیں تو 4 ہیں کیوں؟ اگر سب کی شریعت ایک ہی جیسی ہے تو 4 کیوں ہیں؟ اور چاروں کی جائز ہے تقلید، تو پھر 4 کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی ٹھیک ہے. نہیں، یہ درجے ہیں. تو نفس کے اس درجہ طہارت پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس کی تقلید کر، ظاہر ہے اس میں کم محنت لگے گی. تو اس سے زیادہ اعلیٰ نفس کی طہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس والے امام کی کر، اس میں محنت زیادہ ہے. سب سے زیادہ جو سخت شریعت ہوئی جس میں تقوی کی آمیزش تھی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ان لوگوں نے کی جو باطنی علم کی طرف مائل تھے. انہوں نے کہا جی نفس کو پاک صاف کرنا کون سی بڑی بات، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہم نے تو یہ کرنا ہی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. تو پھر ایسے امام کا ہاتھ پکڑو نا کہ جس سے جو ہے نا آسانی ہو نفس کے تزکیے میں. تو وہ تقوی کی طرف، نفس مطمئنہ کا فیض تھا نا، تقوی کی طرف لے گئے، اس لیے وہاں زیادہ ہو گئے.
Power Up TV. Guidance brought to you